سوال نمبر 1 ہے کہ کیا محفل میلاد منانا جائز ہے؟ 1 نمبر 2 محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا جائز ہے؟ نمبر 3 محفل میلاد میں چراغاں کرنا جائز ہے؟ نمبر 4 کیا محفل میلاد کرنے کے بعد لنگر کے اہتمام کرنا جائز ہے؟ یہ 4 سوال ہیں۔ سوال بھی میں نے خود کیے ہیں اور یہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالے جاتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جواب بھی میں خود ہی دوں گا۔ سب سے پہلا سوال کہ محفل میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بھی اگر پوچھے، یہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فطرت، جن کی طبیعت ابو جہل جیسی ہے، دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا سکے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی طبیعت، جن کی فطرت، جن کی محبت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسی ہے، بن دیکھے ہی عشق کی وہ داستان رقم کرتی کہ دنیا رہتی تک لوگ ان کی محبت کی داستانیں سنائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ محفل میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ تو اس کی متعدد جو ہے نا وہ حوالے ہیں، کافی ساری باتیں ہیں، لیکن سب کو سائیڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف ایک بات کہ محفل میلاد منانا ہمارے مقدر میں لکھا ہے اور ہم منائیں گے۔ ہمارا پیسہ ہے، ہماری جگہ ہے، ہمارا وقت ہے، ہم جو مرضی کریں۔ جو کہتے ہیں کہ جی آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، تو بھائی ہمارے پیسے اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ خرچ کریں، کھل کے کریں۔ پھر دوسری بات کہ محفل میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں، تو اس میں صرف یہ سوال ہے اور اس کا جواب پھر ہم ان سے سوال کریں، پھر ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، نعت، واعظ و نصیحت، اس کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، پھر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس میں غلط چیز کیا ہے؟ کیا قرآن مجید پڑھنا غلط ہے؟ جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں پر تو رحمت کے بارش ہوتی ہے، رحمت کی۔ تو جیسے اب میں آپ کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، تو محفل میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی محفل ایسی جس میں شریعت کی پاسداری نہ کی جا رہی ہو، جس میں شریعت کے الٹ کام کیے جا رہے ہوں، جس میں مبلغ کوئی بھی آپ کو بات اچھی نہ بتائے، مطلب کہ من گھڑت باتیں بتائے، غلط باتیں بتائے، اس محفل کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی محفل نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اگر ہم نے اتنا فضول خرچی کرنی ہے، اتنا فضول خرچی کرنی ہے کہ ساری رات ہم محفل میں بیٹھے رہیں گے اور چودھری صاحب فرنٹ سٹیج کے اوپر فرنٹ پیج پہ بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کی جو ہے نا وہ دادیں اکٹھی کر رہے ہوں گے، لوگ واہ واہ کر رہے ہوں گے کہ چودھری صاحب نے تو کمال کر دیا، لیکن صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے وہ چودھری صاحب اپنے بستر پہ مرے پڑے ہوں، ایسی محفل کو ہم نہیں مانتے۔ اگر پورا گاؤں ہے، پورا شہر ہے، پورا محلہ ہے، وہ ساری رات گلیوں کو سجاتا ہے لیکن نماز کے وقت گھر جا کے سو جاتا ہے، تو ہم ایسی گلی سجانے کو نہیں مانتے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہمیں یہ پیغام، یہ درس دے کر گئی ہے کہ نماز اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ہم تو نہیں تھام رہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ داڑھی منڈے نعت خان بلا لینے گئے جو ادھر اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر جو ہے ہمیں جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، جن منحوسوں کا اپنا کوئی نہیں پتہ کہ پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ، وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہاتھ بلند کیا وہ جنت چلا جائے، وہ عمرے پہ چلا جائے، وہ حج پہ چلا جائے۔ او بھائی، تو پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ کہ تو کس نہج پہ چل رہا ہے۔ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جو خطیب بلائے جاتے ہیں
ان کی بھی کوئی سمجھ نہیں لگتی، جو نعت خواں بلائے جاتے ہیں ان کی بھی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اصل مسئلہ خراب یہاں سے ہوا ہے کہ ہم نہ چسکے بازی میں پڑ گئے۔ ہم محفل میلاد نہیں کرواتے۔ محفل میلاد کا اصل مقصد پتہ کیا ہے؟ اگر ہم اس لفظ پہ غور کریں، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اب اگر ہم محفل کو ہٹا لیں، محفل کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اب میلاد مصطفیٰ، اس کی اگر ہم نزاکت کو دیکھیں نا، اگر ہم اس کی باریکیوں میں جائیں تو ہم ایک دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میلاد مصطفیٰ، مطلب مصطفیٰ میلاد ہمیں۔ تو یہ کیسا ہم نے اہتمام کیا کہ نمازیں بھی گئی۔ جتنا بھی بانیان محفل ہوتے ہیں جو ہر سال محفل کرواتے گئے، ان میں سے کتنا ہوتے ہیں جو محفل کے دوران توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے؟ یا اس محفل میں بیٹھے کتنا لوگ ہوتے ہیں جو یہ توبہ کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ داڑھی مکمل رکھیں گے، آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں سے ہماری جو ہے نا وہ سٹیجیں جو ہے نا وہ الگ ہوئی، یہاں سے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوئے۔ اصل مقصد محفل کروانا نہیں، اصل مقصد لنگر کھانا نہیں، اصل مقصد چراغاں کرنا نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ جن کے دل گناہ کر کر کے مردہ ہو جاتے ہیں ان کو یاد کروانا کہ یہ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے ہمیں بتوں سے نجات ملی، جن کے آنے سے ہمیں رب تعالیٰ کی پہچان ہوئی، جن کے آنے سے ہمیں دین اسلام ملا، جن کے آنے سے ہمیں 5 وقت کی نماز ملی، جن کے آنے سے ہمیں قرآن مجید جیسی متبرک کتاب ملی۔ اصل مقصد یہ ہے، ہم میں سے کسی کے پاس یہ نہیں ہے۔